السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہو زیڈ فور یو اسٹوڈیو۔ جب انسان نے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کو زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمائے۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھانے بلند و بالا پہاڑ، روا دوا گنگناتے ہوئے چشمے، بل کاتے دریا، بکریاں، سمندر، چاند، سورج، ستارے، عرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائے۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، تیل، کوئلہ، گیسیں، یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہے۔ ان سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزیں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور جھیل چیزوں کو ڈھونڈے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنورا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اسے مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کے سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ غرور میں آ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمانوں سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور کچھ کھانا ہے فراعت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
زندہ رہنے لگو، میں تمہارا خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے قریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں وحشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے وحشت کا لباس اتر گیا اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اسی غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیے، وہاں میرا گھر تعمیر کرے، اس کا طواف کرے اور نماز پڑھیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور وہاں طواف کیا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔